کہ شک کس طرح سے پیدا ہوتا ہے اس رشتے کے بیچ. جی مداح صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہاں عارف بھائی، آپ نے بہت اچھا موضوع منتخب کیا آج. معاشرے کو اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں واقعی بہت سارے گھر برباد ہو جاتے ہیں اس شک کے چکر میں. اصل میں شک جو ہے وہ کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ ہلکی پھلکی کوئی غلط چیز اپنے ہسبینڈ میں یا اپنی وائف میں دیکھی اور شک کرنا شروع کر دیا، امیجن کرنا شروع کر دیا. اسے شیطان پھر بڑھاوا دیتا ہے اور وہ دماغ میں بڑھاتے بڑھاتے وہ کہیں کے کہیں معاملہ پہنچ جاتا ہے. جی. اگر مرد جو ہے وہ جاہل ہے، خوبصورت نہیں ہے یا فزیکلی ویک ہے تو وہ اپنی وائف پہ شک کرتا ہے کہ یہ میرے علاوہ کہیں اور بھی اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے. جبکہ معصوم عورتوں پہ الزام لگانے والوں کو قرآن نے یہ کہا ہے کہ کافر ہیں، ان کا حساب کتاب آخرت میں بڑا سخت ہونا ہے. بے شک. سورہ نور کی آیتیں آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اندازہ. تو جو معصوم جب تک آنکھوں سے نہ دیکھے آدمی کوئی چیز، تب تک کبھی بھی الزام نہ لگائے کسی پہ. بڑا دل دکھتا ہے. وہ الزام اگر آپ کے اوپر لگنے لگے تو آپ ایسے باہر ہو جاتے ہو. تو اپنی معصوم بیوی پہ صرف اس وجہ سے کہ آپ ویک ہیں، آپ اپنا علاج کرائیں، آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی خوبصورت دیکھنا چاہتی ہوگی مجھے، تو بالکل آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو سنواریں، سجائیں اور آپ بھی ویسے ہی نظر آئیں جیسے آپ کی بیوی آپ کو نظر آتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کچھ نہیں ہے. اور آج کل تو پارلر ہیں، آپ جا کے اپنا تھوڑا سا پیوریفائی کرا سکتے ہیں اپنی باڈی کو، اپنے چہرے کو، اگر آپ کو اللہ نے حیثیت دی. لیکن اگر آپ کی ایجوکیشن کم ہے، آپ کے اندر خوبصورتی اللہ کی طرف سے کم ہے، اس کا مطلب وہ عورت ذمہ دار نہیں ہے یا آپ اس پہ شک کرنے لگو. عورتیں زیادہ تر وفادار ہوتی ہیں اکثر، لیکن مرد جو ہیں وہ ان پہ اسی وجہ سے شک کر کر کے تشدد. مجاہ صاحب، مرد کا پہلو شک کرنے کا بہت بعد میں آتا، لیکن اکثر و بیشتر اس میں زیادتی جو پائی جاتی عورتوں کے بارے میں پائی جاتی. کہ وہ جیسے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ مخلوط نظام ہے، چاہے جاب کا ہو، اب کو جاب کرنا مجبوری ہے اس کی اس وقت، یا کہیں پہ باہر بھی جس طرح سے کیا کہیں پہ بھی کوئی روزی کا انتظام ہے کسی بھی طرح سے تو باہر ہوتا ہے. تو وہ ذرا سا کسی بات میں گھر پر اگر آیا ہے مرد اور اس کے بارے میں یا کسی سے اس نے ہنس کے بات کر لی، اور کلیگ ہے، ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں شیئر بھی کرنی پڑیں گی یا کچھ ہوگا، تو یہ پہلو ہم دیکھتے ہیں عورتوں میں زیادہ شک کا. ہاں، تو اس کی وجہ بھی ہے نا کہ عورتوں میں اس لیے شک کا زیادہ، کیونکہ عورتیں آپس میں بہت زیادہ بات کرتی ہیں، ٹائم زیادہ ہوتا ہے ٹیلی فون وغیرہ پہ، اور ایک دوسرے کی خبریں پہنچاتی ہیں. یہ جو بے رہبر روی ہے نا معاشرے میں، اور عورت مرد کا خلط ملط ہے، اس کی وجہ سے واقعی بگاڑ بھی بہت آ گیا کہ گھر پہ بیوی موجود ہو اور مرد جو ہیں وہ باہر ملوث ہو جاتے ہیں. اکثر، سارے تو نہیں، لیکن جو معصوم مرد ہیں ان پہ شک کی بنیاد ہی یہی ہے عورتوں کی کہ ذرا سی دیر ہوئی، کہیں گیا ہوں گے، کسی سے مل رہے ہوں گے، یا مان لو اپنے کام سے ہی گیا ہو، دوستوں میں اسے دیر ہو گئی، یا اسے کوئی ایسا خدا نہ خواستہ کار ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اسکوٹر میں پنچر ہو گیا ہے، گاڑی میں پنچر ہو گیا، اس میں ٹائم لگ ہی سکتا ہے. اب وہ گھر میں تھکا آ رہا ہے اور آپ نے فوراً سوال داغ دیا کہ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے. تو یہ جو آپ کے اندر معاملہ وہ دیکھتی ہے تو اس میں پھر بہت یہ خرابی پیدا ہوتی ہے. پھر گھروں میں شک کی بنیاد پہ بہت گڑبڑ ہوتی ہے. اب ایک آدمی 9 گھنٹے کی شفٹ کر کے 2 گھنٹے کا سفر کر کے گھر پر پہنچتا ہے اپنے، جی اب اس سے طرح طرح کے اس طرح کے سوالات ایک دم سے کر دینا کہ کہاں تھے، کیا تھا، یہ تھا، تو یہ گھر کے اندر یہ آپسی اس رشتے کو کتنا کمزور کر دیتا ہے. اصل میں مرد کو قوام کہا، اور مرد زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، دل بھی بڑا ہوتا ہے. تو اسے اس کیفیت کو عورت کی سمجھنا چاہیے کہ سارا دن سے وہ انتظار کر رہی ہے. بچوں میں وہ بھی تو الجھی ہوئی تھی، اس کی بھی الجھن ہے. اگر وہ کوئی سوال کر بھی لے اس طرح کا اور آپ اس کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں تو آپ پیار سے جواب دے دیں کہ بیگم مجھے یہاں دیر ہو گئی. آپ ایک دم تشدد پہ اتر جاتے ہیں تو اس سے پھر معاملہ بڑھتا ہے. پھر اسے اور شک ہوتا ہے کہ ضرور اس میں دال میں کالا ہے. اگر آپ پیار سے اسے ٹال دیں گے اور اس کی محبت سے جواب دے دیں گے، آگے وہ شاید سوال بھی نہ کرے اس طرح. مجاہ صاحب، ایک بار ہنس کے ٹال دیا، 2 بار، اب اس چیز سے کہیں نہ کہیں اس کے اس جو شک کی بنیاد ہے نا، اس شک کو تقویت مل رہی. اس کو کیا اس نے سوچا کہ اس نے ہنس کے ٹال دیا، کوئی نہ کوئی معاملہ ہے ضرور. اس نے نہ ناراضگی کی ظاہر کی نہ کوئی بات کی. اب وہ بڑھتے بڑھتے معاملہ اس حد تک چلا جاتا کہ پھر بعد میں آپس میں تیزم تازی اور گھر میں بہت زیادہ آپس میں ایک خلیج جو ہے نا دونوں کے بیچ ایک خلیج پیدا ہو جاتی ہے. ہاں، اکثر یہی ہوتا ہے. تو اس میں سمجھداری عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مرد پہ بھروسہ کریں. اصل میں مردوں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے جو موبائل وغیرہ ہے نا انہیں لاک نہ کریں، اور
فون پہ جو بات ہو اسے کم سے کم چھپا کے نہ بات کریں. مان لو اپنے کسی کلیگ سے ہی بات کرنی ہے تو اپنی وائف کے سامنے کریں. وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہوگی تو آپ کی بیوی کو آپ کے اوپر بھروسہ ہوگا. جہاں آپ نے کچھ چھپانے کی کوشش کی, چاہے وہ بزنس کا کیوں نہ معاملہ ہو, کیونکہ عورتوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے, دماغ چھوٹا ہوتا ہے, ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا, اسے تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. یہ ساری حدیثیں ہمارے سامنے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ کس وجہ سے حضور نے جب معراج کی رات میں عورتوں کو دوزخ میں زیادہ دیکھا, آگے بتایا تو ایک عورت نے پوچھ لیا کہ حضور اس کی وجہ, کیونکہ تم مردوں کی ناشکری کرتی ہو. تو وہ سارے ذہن میں پہلو رہیں. اور اگر واقعی اپنی بیوی سے آپ کو محبت ہے تو قرآن کی وہ آیات یاد کریں کہ اگر آپ کی بیوی میں کمیاں ہیں تو آپ اس کی خوبیوں پر نظر رکھو, آپ کو اس سے محبت ہونے لگے گی. آپ اس کی تو وہاں آپ اپنی بیوی کا مزاج سمجھ چکے, آپ 2 سال سے 4 سال سے یا 20 سال سے اس کے ساتھ رہ رہے, اگر اس کے اندر اس طرح کی کوئی بات ہے بھی تو آپ اسے پیار سے ٹیکل کریں. بیویوں کو بھی چاہیے, مردوں کو بھی چاہیے. مرد کو سمجھداری سے کام لینا, ٹرانسپیرنسی جتنی بھی زیادہ ہو, ہر ایک بات اپنی بیوی سے شیئر کریں تو اس کے بعد پھر اسے شک کی ختم ہو جائے گی بنیاد انشاءاللہ تعالی. میں ایک کہہ رہا, مرد کی تو سمجھ میں آئے گی بات, ٹھیک ہے, ایک کہیں نہ کہیں عورت کو بھی تو اس کے اندر سمجھداری کا ثبوت دینا ہے. نہیں, میں دونوں کو کہہ رہا ہوں. تو عورت کو کیا چاہیے اس وقت, اگر میں نے مان لیا کوئی بات ایسی بات دل میں آ بھی رہی ہے تو آتے کے ساتھ ہی اس پہ برس جانا, یا عورت کو یہاں کس طرح کا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ عورت کو بالکل اپنے میاں کی بے انتہا محبت ہونی چاہیے اور محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے. ضرور میں تو اپنی بہنوں سے, بیٹیوں سے یہ بات کہوں گا کہ ضرور دن میں 1 یا 2 بار آئی لو یو ضرور کہا کریں اپنے ہسبینڈ کو. کوئی شرم نہیں, اپنے کمرے میں اللہ رسول کی طرف سے آپ کو اجازت ہے, ایک دوسرے کا لباس کہا, آپ اس کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کریں. اور اپنے میاں کو, بڑے بزرگ یہ کہہ گئے, اپنے میاں کو اتنا حلال کھلاؤ حرام کی طرف جائے نہ. وہ کیوں بات کرتا ہے حرام عورتوں سے جب آپ حلال اس کے پاس موجود ہیں؟ آپ کیوں نہیں رومانٹک باتیں کرتی جب آپ سارے دن کی لسٹ اسے لیے بیٹھے رہو گی؟ بچوں کی شکایتیں, گھر کی شکایتیں, آپ سچ سمجھ کے اپنے ہسبینڈ کا انتظار تو کرو. وہ کیوں دوسری, میرے سامنے میری اپنی بچی ہے اور میری اپنی بہویں ایسی ہیں, سچی بات ہے, میں اپنے گھر کا ماحول بتا رہا ہوں, کہ لپسٹک لگا کے تیار ہو کے بیٹھتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے لیے کہ وہ سارا دن کا تھکا ہوا 10 بجے گھر آئے گا, اور الحمدللہ کبھی کوئی شکایت میں نے نہیں سنی ان کے منہ سے. اور وہ اس کے بعد جو ماحول بنتا ہے, یہ جو آپ حل پوچھ رہے ہیں, اس کا حل ہی یہی ہے کہ اپنے میاں کے زیادہ سے زیادہ قریب تر ہونے کی کوشش کریں, محبت کا اظہار کریں. محبت سب کو ہوتی ہے, ہسبینڈ وائف میں اللہ نے خود کہا قرآن میں کہ میں نے اخوت کا, محبت کا, ہمدردی کا رشتہ اسے بنایا, اور شروعات ہی اس رشتے سے کی. لیکن اظہار بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کی لگنا چاہیے آپ کے ہسبینڈ کو اور آپ کی وائف کو کہ میڈ فار ایچ ادر, کہ آپ ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اتنا ڈیووٹیڈ ہونا چاہیے لائف میں ایک دوسرے کے لیے کہ لگنا چاہیے کہ صرف یہ میرے لیے بنی ہے, بنا ہے, تب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رشتہ. میں ان سے کہہ رہا ہوں, وہ عورتیں جو بار بار کس چیز کو ٹوک رہی ہیں اپنے مرد کو, آیا اسے کس پہ شک کیا, یا کچھ شروعات یہ ہنسی مذاق سے ہوئی, پھر 1 آدھ مرتبہ ٹال دیا, 2 مرتبہ 4 مرتبہ, پھر اس کے بعد تھوڑا سا اب اس نے تیزی سے جواب دینے شروع کر دیے. ایک وقت ایسا آیا ان دونوں کے بیچ دوری اتنی بڑھ گئی, اب یہ آپ اپنی بیوی سے جو کہ زبردستی اس نے شک کر کے اس کو اپنے اس لیے اتنا دور کر دیا, وہ واقعی باہر انوالو ہو گیا. ایسا ہی اکثر ہوتا ہے کہ جب آدمی بے شرم ہو جاتا ہے نا کہ بھائی یہ تو مانتی نہیں تو میں اسے کر کے ہی دکھاؤں گا. بھائی وہ تو اب بیوی کیا ہے, بیوی یہ ہے نا کہ وہ اپنی ساری غمگسار جو بھی کچھ سب کچھ اس سے گئے, اب وہاں سے وہ اپنی رودات دن بھر کی کہ کیا پریشانیاں تھی, کیا تھا, وہ اس کی سنتی. اس سے پہلے وہ اس پر ہی برس پڑی, تو وہ کیا کرے, اسے تو کہیں نہ کہیں اسے بھی تو ایک سہارا چاہیے نا. نہیں, میں وہی بتا رہا ہوں, میں اپنی بہن بیٹیوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اپنا رویہ بدلیں, اپنے شوہروں کے ساتھ سچ سمجھ کے بیٹھیں. میں اپنی ہندو بہنوں کو دیکھتا ہوں, وہ واقعی یہی کرتی ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کا انتظار کرتی ہیں, کھانا تک نہیں کھاتی, بلکہ خود آ کے جب ہسبینڈ آ جائے اس کا ہاتھ منہ دھلوا کے اس کے بعد جب کھانا لگاتی ہیں, اس کے بعد پھلکے تازے بنا کے دیتی ہیں, پھر کھانا کھاتی ہیں بعد میں. یہ بہت بڑی بات ہے. اصل میں اس سے اندر ہی اندر آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا کوئی ہے اتنا قریبی جو میرا انتظار بھی کر رہا تھا. اور یہ جو چیز ایک ہمدردی والی بات آتی ہے نا, پھر آدمی احسان کی طرف بڑھتا ہے. دیکھو قرآن کیا جب کہتا ہے کہ عدل کرو اور احسان کرو. عدل کہتے ہیں برابر کوئی چیز دینے کو. آپ کی بیوی آپ سے محبت کر رہی ہے, آپ اس سے محبت کر رہے ہیں تو عدل ہوا. بڑھا کے دینا وہ اسے احسان کہتے ہیں. تو وہ احسان والا معاملہ ہونا چاہیے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ. یہ نہیں کہ آپ انتظار کریں کہ یہ میری محبت کرے گی تو میں اس کی محبت کروں گا. محبت تو ایک طرفہ ہوتی ہے. آپ بے لوث ہو کے اپنی بیوی سے محبت کریں. دیکھیں نیک بیوی جو ہوتی ہے نا, وہ یہیں سے جنت شروع کرا دیتی ہے جی. اور جو بد بیوی ہوتی ہے اگر آپ اسے برداشت کرتے ہیں تو ایک امام غزالی ہوئے ہیں بہت مشہور بزرگ, وہی کہتے تھے کہ جو اپنی بدتمیز بیوی کو برداشت کرے اسے لوط علیہ السلام والا اجر ملے گا.
اب آپ اندازہ کریے کہ اگر آپ کی بیوی اس طرح کے شک کر بھی رہی ہے اور آپ اسے ہنسی مذاق میں ٹال دے رہے ہیں ہر بات کہ جس سے کہ میرے گھر کا ماحول خراب نہ ہو، تو آپ کو نبیوں والا اجر ملے گا اس بات میں۔ تو اس لیے اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھتے ہوئے مردوں کو بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے، دھیرے دھیرے اس کا شک دور کریں، ٹرانسپیرنسی بڑھائیں اپنے معاملات میں، اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ سارے دن کا تھکا ہوا آدمی باہر سے آیا، یہ نہ ہو کہ ایک دم آپ شکایت، پیار محبت سے جب آپ دیکھیں گے اس کا موڈ فریش ہو گیا، کھانے پینے کے بعد بستر میں آ گیا، تھوڑی بہت دیر موبائل سے کھیلنے کے بعد اب وہ آپ سے بات چیت کرنے موڈ میں، ساری روداد اپنی سنا دیں، وہ پیار سے سنے گا بھی اور اس کا حل بھی بتائے گا۔ اگر آپ گھر میں گھستے ہی تمہارے تو بڑے لڑکے نے یہ کر دیا، تمہاری تو لڑکی نے یہ کر دیا، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ آپ جو آفس میں کرتے کیا ہو، سوائے وہ نہیں، گھروں کا ماحول ہی خراب کرتی ہے، آپ کے چار طرف پریاں مرد منڈاتے ہیں، 30 طرح کے سوالات، وہ تو اس نے شروعات یہاں سے کی اور وہ آخر میں کہیں اور تک۔ اچھا، اس کے برعکس دوسرا پہلو، اب اگر ہم خاندانی نظام کے اندر ہیں، ایک خاندان کے اندر ہے، تو وہاں پہ جہاں پہ سب بہو بیٹے سب لوگ ہیں، ایک خاندان کے ایک باپ کی اولاد ہے، 4 بھائی ہیں یا 5 بھائی ہیں یا چچا زاد تایا زاد بھائی، اب اس کے اندر سے تو ہنسی مذاق بھی ہوتی ہے آپس میں، اب اسے ہسبینڈ کو اپنی بیوی کا کسی سے ہنسی مذاق کرنا یا بات چیت کرنا وہ برا لگتا ہے، تو اس کے کہیں نہ کہیں دل کے اندر کوئی چیز ایک کجی سی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کے دل کے اندر۔ اب وہ وہاں سے اسے آہستہ آہستہ سے ٹوکنا شروع کرتا ہے، سمجھے؟ اب وہ پتہ نہیں، یہ نہیں کہ میں کسی کمزوری یا کسی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے دل میں لگتا تو شروعات میں برا ہے کہ میری بیوی کی دوسرے سے کیوں بات کر رہی ہے، لیکن اس کو پھر آخر میں بڑھاتے وہ شک کی بنیاد تک چلا جاتا، یا اس مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ اصل میں اس میں بھی دونوں کی غلطی ہوتی ہے۔ عورت کو تو یہ چاہیے کہ اگر اسے اشارہ بھی مل گیا اپنی مرد کی طرف سے کہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے فلاں ماموں کے بیٹے سے بات کروں یا اس کے کسی چچا کے لڑکے سے بات کروں، تو بیوی کو اسی ٹائم دور ہو جانا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر وہ سگے بھائی سے بھی بات کرنا اسے پسند نہ ہو تو بالکل اس کے سامنے اس سے بات نہ کرے۔ لیکن گھر کا نظام تو ایسا نہیں ہے، وہاں تو سب لوگ آپس میں بتا رہا ہوں آپ کو، اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظام ہی تو خراب ہو گیا۔ جو پردے کا نظام اسلام دیتا ہے اس سے بالکل ہم بے بہرا ہیں۔ ہمارے گھر کی عورتیں بھی ایک دوسرے کی دشمن ہیں، اصل میں مرد کو چڑھائیں گی سائیڈ میں آگے، جب ان کی مائیں ان کی بہنیں اسے چڑھائیں گی کہ تیری بیوی فلاں سے بات کر رہی تھی فلاں، اس کے دماغ میں شک کا کیڑا ڈالیں گی، پھر وہ اس پہ نظر رکھنی شروع کرے گا، وہ چاہے معصوم ہو۔ دیکھو ایک ہسبینڈ جو ہوتا ہے نا، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایک ہسبینڈ بہت سارے رول پلے کرتا ہے، وہ ایک ہمدرد بھی ہوتا ہے، ایک دوست بھی ہوتا ہے، ایک مشیر بھی ہوتا ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ 2 سال سے 10 سال سے 20 سال سے رہ رہے تو آپ کو اپنی بیوی کا مزاج کا اندازہ ہو گیا۔ اب آپ اسے پیار سے سمجھاؤ کہ سارے مرد جو ہیں وہ ایک سے شریف نہیں ہوتے، ان میں بھیڑیے بھی ہیں، کتے بھی ہیں، شیر بھی ہیں، تمہیں ہر ایک سے فری نہیں ہونا۔ اچھا، اپنے قریبی رشتہ داروں، یہ بات تو ہے مجھا صاحب، اگر ذرا سے خوش اخلاق ہو کر کے کوئی عورت بات کر لے تو کہیں نہ کہیں مرد کے دل میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، مرد ہے۔ یہ تو قرآن کی آپ بات کر رہے ہیں، قرآن میں ازواج مطہرات کو اللہ رب العزت نے بات کہی ہے کہ تم سخت لہجے میں بات کیا کرو، الفاظ سخت نہ ہو، لہجہ سخت ہو، جس سے کہ سامنے والے کے دل میں کسی قسم ان سے زیادہ پاک کون ہو سکتا تھا؟ ہاں، تو ان کے بارے میں بات کہی کہ جس سے کہ سامنے والے کے دل میں خدا نہ خواستہ کوئی شہوت نہ ہو، اس کا مفہوم ہی ہے یہ آیت کا۔ تو یہ تو ہمیں اپنی اصل میں ہم قرآن نہیں سمجھتے نا، نہ حدیثوں کا ہمیں پتہ۔ ایک حدیث اتنی سخت ہے کہ اگر کوئی نامحرم دوسرے نامحرم کو چھوتا ہے جی، تو وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ کیل گاڑ دی جائے اس کے سر میں۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم تو معنی نہیں رکھتے، ہم تو بھابھیوں کو بٹھا کے لے کے چل دیں گے، تایا چچا کی پھوپھی خالہ کی بہنوں کو بٹھا کے لے کے چل دیں گے اسکوٹر پہ، ان کے جسم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے، مطلب چھونے کی بات کی، وہاں تو جسم ٹکرا رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اصل میں حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کو صرف اب یہ سمجھتے ہیں دینداروں کا کام ہے۔ ارے بھائی، آپ ہی کے لیے، عام لوگوں کے لیے قرآن یہ حکم دیتا ہے۔ مجھے صاحب موجودہ مخلوط نظام ہے، ہاں، اب یہاں پہ جب آدمی وہاں پہ جا رہا ہے یا مرد جو ہے جب جاب کے لیے جا رہا، وہاں فیمیل بھی ہے میل بھی ہے، اور سبھی سے ہاتھ ملا رہا وہاں پر بیٹھ کر کے، فیمیل نے بھی ہاتھ آگے بڑھا دیا وہاں سبھی لوگوں سے اس میں، تو یہاں پہ اس کا کیا ہونا چاہیے، اس کا رول کس طرح کا؟ بالکل آپ کو پہلے شریعت کی پابندی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ اللہ کے احکام کے آگے کسی بھی مخلوق کی بات نہیں ماننی۔ اگر کوئی لیڈی آپ کے آگے ہاتھ بڑھا رہی ہے یا کوئی جینٹس کسی لیڈیز
لیڈیز کے آگے ہاتھ بڑھا رہا ہے، مسلم لیڈی کے آگے، اسے ہاتھ کھینچ لینا، چاہے آپ ہاتھ جوڑ دیں یا معافی مانگ لیں، یہاں ہاتھ رکھ لیں. میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے، میں نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا الحمدللہ. میں چینل پہ بات کر رہا ہوں، اگر کبھی کسی لیڈی نے ہاتھ بڑھایا، بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو واقعی میری باتوں کو پسند کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ملتی ہیں آگے عورتیں. ہاں یہ سب تو چیزیں میں ہاتھ یہاں رکھ دیتا ہوں، آپ یہاں رکھیں گے تو اسے بھی اوبلائز کر رہے ہیں آپ، اس سے آپ کی جان اس ٹائم ہاتھ چھونے سے بچ جائے گی. لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ جی میں تو مخلوط نظام میں ہوں تو مجھے تو ملانا پڑتا ہے. اللہ نہیں، یہ اللہ تو کہتا ہے قرآن میں سورہ حج میں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے. یہ چھاتی پہ ہاتھ رکھنا آپ کے لیے راستہ ہے. اگر کوئی عورت آپ کے آگے ہاتھ بڑھاتی ہے تو بالکل آپ چھاتی پہ ہاتھ رکھیں. اور بہن بس میرے اچھا مجھے اب ایک اور طرف، جب کبھی یہ کوئی شک ہسبینڈ وائف کے بیچ، شوہر بیوی کے بیچ اگر کوئی خلیج پیدا ہو گئی تو بہت سارے خاندان کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس کو مٹانے کی بھی کوشش کریں گے، ان کے بیچ میں اچھا بھی کہ رشتہ اچھا استوار ہو جائے. لیکن اکثر و بیشتر دیکھا گیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خاندانی، ہمارے اطراف کے لوگ، جو اس چیز کو ہوا دیتے ہیں. ذرا ان کے لیے کیا وعید ہے، ذرا ان کے بارے میں. پہلے تو میں آپ کی اس بات سے متفق ہی نہیں ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ خاندان میں جو یہ چاہتے ہوں گے رشتہ بچا رہے. آپ کو ہمدرد نہیں ملے گا. صرف اس میں بھی مانی اب آج کل تو ماں باپ بھی نہیں، وہ بھی چڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو. جب وہ دیکھتے ہیں نا انسیکیور محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور یہ دیکھتے ہیں کہ بیوی کی طرف اس کا زیادہ جھکاؤ ہے، تو وہ بھی بیچ میں بیٹھ کے چڑھاتے ہیں. میں تو آپ بالکل معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں اسے فیس کرتا ہوں. ہم سبھی کو نہیں کہہ سکتے. نہیں، سبھی تو ہے نہیں کسی بھی معاملے میں. جی. اس میں خاندان میں ایسے اچھے خاندان بھی ہیں جہاں ایسے ہمدرد لوگ بھی ہیں، لیکن نہ کے برابر، بہت کم. مطلب آپ یہ سمجھیں 90% اور 10% کا فرق ہے. آپ کو ہمدرد نہیں ملے گا. کوئی نہیں چاہتا کہ رشتہ بچے. لوگ مزے لینے والے ہیں. کسی کا گھر ٹوٹتا ہے نا، شیطان کے چیلے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا من الجنتی والناس، شیطان کے بارے میں، کہ انسانوں میں بھی ہے جنوں میں بھی ہے. شیطان کے بھائی بن گئے، پھر ان کو شیطان کا بھائی بہن کہا جائے گا. تو وہ بالکل جو لوگ میاں بیوی میں درار پیدا کریں، قرآن نے یہ بات بتائی ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا کام میاں بیوی میں درار پیدا کرنا ہے. اب جو انسان اس کام میں لگے وہ شیطان کے چیلے ہیں، چاہے وہ سگے بہن بھائی یا سگے ماں باپ کیوں نہ ہوں. رشتے بچانے کی بات کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو کوشش یہ کریں ہمدردی کے ساتھ، قوت کے ساتھ بیٹھا کے انہیں بچوں کو سمجھائیں. قرآن نے راستہ دیا ہے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے، ایک لڑکے والوں کی طرف سے بیٹھ کے اگر ان میں ہمدردی ہوگی اور ان میں اخلاص ہوگا تو اللہ واقعی ان کے بیچ میں کوئی نہ کوئی محبت کا راستہ نکال دے گا. لیکن جو لوگ یہ رول پلے کر رہے ہیں، آپ یقین کریں وہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. میرے بھائی آج میں ایک بات کہہ دوں آپ کو، آپ کا کفن کا کپڑا تیار ہے، ملوں سے بن چکا، زمین بھی طے ہو چکی، جگہ طے ہو چکی. قرآن کہتا ہے کون کہاں مرے گا یہ بھی پتہ ہے. بے شک آپ کے گھر والے جو آپ کو بہت پیارے ہیں، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ، 2, 2.5, 3 گھنٹے سے زیادہ آپ کو رکھنا نہیں چاہیں گے گھر میں. بس صرف آپ کے آخری سانس کی ضرورت ہے انہیں. آخری سانس آپ نام کی گیا، نکلی، سب سے پہلے میت کے نام سے پکارتے، نام ہی غائب کر دیتے. آخری سانس آپ کی نکلی اور اس کے بعد آپ کی ساری تیاری 1 گھنٹے کے اندر سارا کفن آپ کا، خوشبو وغیرہ سب تیار ہو جائے گا، اور لکڑی بھی آ جائے گی جو اوپر پھٹے رکھتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر. اس کے بعد قبر آپ کی کھد جائے گی 2 گھنٹے کے اندر، اور آپ کو لے جایا جائے گا. اس لیے کیا آپس میں وہ کرنا، آپ آپس میں رشتے بنانے کی کوشش کرو جن سے اللہ جوڑنے کی بات کرتا ہے قرآن میں، رحمی رشتوں کو. آپ اگر اپنے گھر کے ماحول کو جنت کا بنانا چاہتے ہو تو اللہ کے حکم کو مانو. اللہ نے رحمی رشتوں کو جوڑنے کی بات کی ہے. بہتر تو یہ پردے کا نظام قائم کیا جائے. ہاں، پردے، یہ جو عورت مرد کا خلط ملت ہے نا ہمارے گھروں میں بھی، اب ہاں یہ کم سے ہم اپنے گھر میں تو نظام قائم کر سکتے. مجھے صاحب ذرا سی ایک جگہ ایک اور پہلو اس کے اندر آ رہا، اگر جیسے آج کل سب لوگ، زیادہ تر لوگ گاؤں سے نکل کے اپنے شہروں میں آ گئے اور علیحدہ رہ رہے ہیں. اب بیوی بھی کہیں اور بات کے، سارا دن وہ بیچاری گھر میں بھی انوالو ہے، بچے بھی نہیں ہیں یا نیا جوڑا ہے یا بچے بھی ہو گئے، تو اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اگر یہ جب جو اگر کوئی شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں تو کیا مرد کو لینا چاہیے کہ ہفتے میں یا 15 دن میں، یا اس کی اتنا بھی نہیں تو مہینے میں ایک بار اس کو آؤٹنگ کرا دے بچوں کے ساتھ لے جا کر کے، یہ لازمی حصہ ہے، لازمی، کہ شک و شبہات ہی دور ہو جائے. بالکل. یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں. ایک تو مرد کو اپنی بیوی سے مشورہ کرنا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایک اسے بہت ویلیو دینی چاہیے، اس کی اگر رائے اچھی ہو تو اس پہ پھول چڑھانے چاہیے. ان کی جو مشورہ وہ دیں، اگر وہ مشورہ واقعی اچھا ہو تو اس پہ اپنا معاملہ صحیح کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرے، جو اس کے اچھے کام ہیں انہیں اپریشیٹ کرے، لوگوں میں اس کا بیان کرے، تعریفیں کرے.
اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور اسے لگے گا کہ میرے ہسبینڈ کو میری بہت محبت ہے. یہ جو بعد میں آپ نے بات کہی یہ بہت ضروری ہے. میں مہینے کی بات نہیں کرتا, میں ہفتے کی بات کرتا ہوں. جو چھٹی کا دن ہو اگر آپ دوستوں کے ساتھ گزارتے بھی ہو تو آدھا دن آپ نے چھٹی کا اپنے دوستوں کے ساتھ اور آدھا دن اپنے بیوی بچوں کے لیے, اور اگر کوشش کریں بیوی بچوں کو ساتھ لے بھی جا رہے ہیں آپ, پھر بھی اس میں سے بھی 1 گھنٹہ ایسا نکالیں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ تنا جائیں, بیوی بچوں کو بھی دادی کے پاس, بیوی اسے بچوں کو دادی کے پاس چھوڑ دیں اور صرف اپنی بیوی, چاہے آس پاس کے کسی ریسٹورینٹ میں جا کے انگلیوں میں انگلی ڈال کے بیٹھ جائیں, دل کی باتیں ایک دوسرے سے, ایسا دل بڑا ہوگا آپ کی بیوی کا, کیا کیا وہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اندر فیلنگ کرے گی آپ تصور نہیں کر سکتے. میرے تو علاج کا حصہ ہے جو میرے پاس بہن بھائی آتے ہیں, میرے بچے آتے ہیں, میں تو انہیں یہ بات کہتا ہوں کہ شادی کے شروع کے دنوں سے طے کر لو کہ ہم نے 1 ہفتے میں باہر جانا ہے. ہم اتنے بڈھے ہو گئے, ہم آج بھی باہر نکلتے ہیں الحمدللہ, صرف اسی وجہ سے کہ بھئی باہر نکل کے تھوڑا سا آدمی 4 دیواری کے ماحول سے نکلے گا تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اب میں تو وہی ترغیب اپنے بچوں کو بھی دے رہا ہوں الحمدللہ, اپنی بہوؤں کو, نکلیں باہر, جس سے کہ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں باہر, ان جھنجھٹوں سے نکلیں, ذہن کھلتا ہے, براڈ مائنڈیڈ ہوتا ہے آدمی, پھر چیزوں کو سوچنے کا, باہر کی چیزوں کو دیکھ کے ان میں غور و فکر کا معاملہ آتا ہے. اس سے بڑے ازواجی رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور بڑی محبتیں بڑھتی ہیں, شک کم ہوتے ہیں الحمدللہ. تو ناظرین آج آپ نے جانا کہ شک کس طرح سے رشتے کو کمزور کر دیتا ہے بلکہ ختم کر دیتا ہے. اگر کوئی بات ایسی ہو بھی گئی ہے, کوئی من مٹاؤ ہے یا کسی کے اندر اگر کوئی شک کی خارش پیدا ہو رہی ہے تو اس کو کتنا بہترین مجاز صاحب نے بتایا طریقہ کہ ہفتے میں معمول بنا لیں کہ 1 ہفتے کے اندر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کریں, اور اگر اکیلے میں آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے باہر بیوی کے ساتھ, واقعی جو مجاز صاحب نے کہا